بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد سلیم، سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ اردو۔ یہ ہمارا 7واں لیکچر ہے۔ اردو کے چند مشہور الفاظ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم ان الفاظ کا درست تلفظ اور املا سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بہت مشہور الفاظ ہیں جن کے لکھنے میں ہم کبھی غلطی کرتے ہیں اور کبھی ان کے بولنے میں۔ تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ الفاظ کون سے ہیں۔ یہ پہلا لفظ آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، اس کو عام طور پہ تجربہ پڑھ جاتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ اس کا صحیح لفظ کیا ہوگا؟ اب پہلی دفعہ سیکھنے کے لیے آرام سے اس کو سیکھیں، تجربہ۔ جب آپ کا پکا ہو جائے یہ 1-2 دن میں، تو پھر آپ اس کو روانی کے ساتھ بولنے لگیں گے، تجربہ۔ اسی طرح ایک اور لفظ اسی وزن پہ ہے، اس کو پڑھتے ہیں عام طور پہ تفرقہ پڑھ لیتے ہیں، تفرقہ بازی۔ تفرقہ، یہ تفرقہ نہیں ہے، یہ بھی اسی وزن پہ ہے، تفریقہ۔ تف فے کے اوپر جزم ہے، تے کے اوپر زبر، رے کے نیچے زیر اور کاف کے اوپر زبر، تفریقہ، تفریقہ۔ اور پھر اس کو جب روانی سے سیکھ جائیں آپ، تو اس کو آہستہ آہستہ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، تفریقہ۔ یہ اگلا لفظ ہے آباء و اجداد۔ یہ حمزہ اس میں نہیں ہے، بلکہ یہ درست لفظ کیا ہے؟ آباء و اجداد۔ واو جو ہے یہ مرکب عطفی کا ہے، آبا اور اجداد۔ جیسے ہم لکھتے ہیں دل و جان، حق و باطل، تو اسی طرح یہ ہے آبا، آگے واو ہے، آبا و اجداد پڑھیں گے، واو کے اوپر حمزہ نہیں آئے گا، یہ مرکب عطفی ہے۔ اگلا لفظ دیکھتے ہیں جی، حامی بھرنا۔ اس ہے کے ساتھ حامی بھرنا لکھنا غلط ہے بالکل۔ حامی بھرنا کے لیے دوسری ہے استعمال ہوگی، یہ والی ہے، حامی بھرنا۔ حامی اس کا مطلب ہوتا ہے ہاں کرنا، اس نے مجھے پیسے دینے کی حامی بھر لی۔ اس حامی کا مطلب ہوتا ہے حمایت کرنے والا، جیسے ہم بولتے ہیں اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ اگلا لفظ دیکھیں جی، یہ بہت زیادہ غلط بولا جاتا ہے۔ کیا درست لفظ کیا ہے؟ غلط۔ لام کے اوپر زبر پڑیں گے، غلط، اور اسی سے پھر غلطی۔ تو یہ جو ہم عام طور پہ اس کو پڑھتے ہیں غلط، یہ لفظ غلط ہے، یہ میری غلطی ہے، یہ آپ کی غلطی ہے، یہ اس طرح نہیں بولنا چاہیے، بلکہ لام کے اوپر زبر ہے، غلط اور غلطی۔ اسی طرح اگلا لفظ دیکھیں، متعلق پڑھتے ہیں، متعلق، اور خاص طور پہ عین والے الفاظ، جن الفاظ میں عین آتا ہے اس عین کو واضح کر کے پڑھیں۔ جیسے معروف، معروف، معروف میں عین کو کھا جاتے ہیں، معروف، معروف۔ معلوم لفظ ہے، معلوم، اس میں عین ہے، تو معلوم میں عین کو واضح کر کے نہیں پڑھتے، معلوم، مجھے معلوم ہے کی بجائے مجھے معلوم ہے۔ تو یہ عین والے لفظ خاص طور پہ عین کو ایک کو واضح کر کے پڑھیں، اور اس کا تلفظ کیا ہے؟ متعلق۔ یہ ہے اس کا درست تلفظ، متعلق، متعلق نہیں، متعلق۔ لام کے نیچے زیر ہے، اوپر شد ہے، متعلق۔ اگلا لفظ ہے جی، جس کو بھی اکثر غلط بولا جاتا ہے، توجہ۔ یہ لفظ توجہ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ توجہ۔ یہ لفظ ہے توجہ۔ اور اسی طرح اس لفظ سے پہلے میم لگا دیں تو اس کا تلفظ اور تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ دیکھیں، متوجہ، یہ ہے توجہ اور یہ ہے متوجہ، وہ میری طرف متوجہ ہوا، توجہ، میری طرف توجہ دیں۔ تو یہ ہے، توجہ نہیں پڑھیں گے بلکہ توجہ اور متوجہ۔ توقع، اس کو بھی توقع پڑھ جاتے ہیں عام طور پہ، اور اسی طرح سے اس سے میم اس سے شروع میں لگا دیں تو یہ اس کے اعراب تبدیل ہو جاتے ہیں، متوقع، متوقع۔ اس کو پڑھیں گے توقع اور یہ پڑھیں گے متوقع۔ اگلا لفظ دیکھیں جی، یہ بڑے دلچسپ الفاظ ہیں، پتا۔ یہ جو درختوں کے پتے ہوتے ہیں، پتا، اور یہ پتا، گھر والا پتا، ایڈریس جو ہوتا ہے گھر کا، وہ پتا ہے، پتا۔ ہم عام طور پہ پتا اس طرح لکھتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ پتا الف کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح آگے دیکھیں، پتا، باپ کے معنی میں ہے، ہندی کا لفظ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہ پتا باپ کے معنی میں ہے۔ اس طرح پتا جو خوراک کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے، آپ قربانی میں جانور ذبح کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، چھوٹا سا ایک تو یہ چاروں الفاظ، پتا، 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 پتا اور پتا، یہ چاروں الفاظ، ان کے آخر میں الف آئے گا، آخر میں ہے لکھنا غلط ہے۔ آگے ہے جی، مقدس۔ صحیح لفظ ہے مقدس، اور یہ ہے مقدسہ، پاک کیا ہوا، مقدسہ، پاک کیا ہوا، پاک چیز۔ اور مونس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پاک عورت، مقدسہ، مقدس،
پاک یعنی قرآن پاک ایک مقدس کتاب ہے. اسی طرح لفظ اسی سے بنتا ہے ارض مقدس، پاک سرزمین. اور یہ لفظ خاص طور پہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. مقدس، مقدس یہ مقدس، پاک، اور مقدس معنی اس کے بھی وہی ہے، مقدس پاک، لیکن یہ جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور خاص طور پہ یہ لفظ مخصوص ہے ہمارے قبلہ اول کی طرف، جس کو ہم بولتے ہیں بیت المقدس. یہاں مقدس نہیں بولیں گے، بیت المقدس نہیں بولیں گے، بلکہ بیت المقدس پاک جگہ کے لیے ہے، اور یہ مقدس عام چیزوں کے لیے. دلہا، دلہا دلہن، اور اسی طرح واؤ کے ساتھ ہے دلہا اور دلہن. اور یہ فرہنگ آسیہ اردو کی مشہور لغت ہے، جس میں اس کا تلفظ یہ چاروں دونوں طرح لکھا ہوا ہے. یعنی اس میں واؤ کے بغیر ہے بھی ٹھیک ہے، اور واؤ کے ساتھ بھی اس کا تلفظ اس کا جو املا ہے وہ ٹھیک ہے. اسی طرح نیچے دیکھیں دلہا، لام کی آواز کو بھاری بنایا گیا ہے. اس میں بھی لام کی آواز کو بھاری بنایا گیا ہے، اور اس میں ساتھ دال کے بعد واؤ ہے. دلہا، لام کی آواز کو بھاری بنایا گیا اور ساتھ واؤ ہے، اس میں بھی واؤ ہے اور لام کی آواز کو بھاری بنایا گیا. یہ چاروں الفاظ جواہر اللغات میں موجود ہیں. یہ جو میں نے بتایا فرہنگ آسیہ کے حوالے سے یہ چاروں طرح لکھنا ٹھیک ہے، جواہر اللغات یہ چاروں الفاظ ٹھیک ہے اس حوالے سے. لیکن احتیاط کیا کرنی ہے کہ فرض کریں آپ کے سامنے لکھا ہوا مواد موجود ہے، وہاں مثلاً آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، کتاب میں اس طرح لکھا ہوا ہے، تو پڑھتے ہوئے پھر آپ جس طرح وہ لکھا ہوا ہے آپ اسی طرح پڑھیں گے. مثلاً اگر اس ہے کے ساتھ لکھا ہوا ہے تو اس میں ہے کی آواز آپ پڑھیں گے دلہا، دلہا، اور اس میں دلہن ہے کی آواز پڑھیں گے. لیکن اگر اس طرح لکھا ہوا ہے، لام کی آواز کو بھاری بنایا ہوا ہے، اور آپ پڑھ رہے ہیں دیکھ کے، تو پھر آپ اس کو پڑھیں گے دلہا، لام کی آواز کو بھاری بنائیں گے، یہاں ہے کی آواز نہیں پڑھیں گے. اور اگر زبانی طور پہ آپ بول رہے ہیں تو پھر آپ بے شک ہے کی آواز بولیں یا لام کی آواز کو بھاری بنائیں، دونوں طرح ٹھیک ہے. یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر لکھا ہوا مواد آپ پڑھ رہے ہیں اور وہاں جس شکل میں لفظ وہ لکھا ہوا ہے اسی شکل میں اس کی آواز بھی ادا کرنی ہے. یہ ایک لفظ صرف سمجھانے کے لیے ہے. امام کعبہ مرکب اضافی ہے کہ پہلے ہر لفظ کے نیچے جب زیر آ جائے تو یہ کا، کے اور کی کا مطلب دیتی ہے. جیسے امام کعبہ، کعبے کا امام، یعنی یہ اضافت کی علامت ہے زیر. اس کی وجہ سے اب میں آگے الفاظ ذرا دیکھیں. ہم لکھتے ہیں روضہ رسول، اسی طرح یہ روضہ رسول، اور اسی طرح یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان تینوں الفاظ میں فرق دیکھیں. یہاں پہ ہم نے اوپر حمزہ بھی لگایا ہوا ہے اور یہ زیر بھی لگائی ہوئی ہے، جو کہ غلط ہے. اسی طرح اس میں نیچے زیر لگائی ہوئی ہے، آخر میں پہلے لفظ کے آخر میں زیر لگائی ہوئی ہے، یہ بھی غلط ہے. اصل میں یہی والا ہے امام کعبہ، کعبے کا امام، اور اس کا ترجمہ بھی یہ زیر جو ہے یہ زیر، اور ہم اس کو وہ اضافت کے طور پہ ہی لے رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ. اور یہ بھی یہ زیر جو ہے یہ کا، کے، کی کے معنی میں ہم لے رہے ہیں اس کو. لیکن اس طرح لکھنا غلط ہے بالکل. جب کسی لفظ کے آخر میں یہ ہے آ جائے، جیسے یہ ہے یہ روزہ، روزہ، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں آخر میں یہ آخری والا لفظ درست ہے. جب کسی لفظ کے آخر میں ہے آ جائے تو اس میں یہ اضافت کی علامت جو زیر ہے اس کی بجائے کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر حمزہ لگاتے ہیں. لہٰذا یہ حمزہ اور زیر لگانا یا صرف یہ ہے کے نیچے زیر لگانا، یہ دونوں الفاظ اس طرح لکھنا غلط ہے، اور یہ لفظ لکھنا ٹھیک ہوگا. یعنی کسی لفظ کے آخر میں اگر ہے آ رہی ہو اور آپ نے اس میں مرکب اضافی اس کو بنانا ہے، اضافت زیر کی بجائے، یہ کے نیچے زیر کی بجائے آپ کیا کریں گے، حمزہ لگائیں گے. اسی طرح کچھ مثالیں اور دیکھیں. سلسلہ کلام، یہ بالکل درست ہے کے اوپر زبر حمزہ لگا ہوا ہے. اس طرح تزکیہ نفس اور نالہ شب، یہ تمام الفاظ درست ہیں. اور یہ علامت، یہ جو زیر والی علامت ہے، اس میں جب ہے کی وجہ سے وہ زیر جو ہے حمزہ میں تبدیل ہو گئی ہے. اب یہ لفظ دیکھیں مثبت. آپ نے اکثر ٹی وی کے اوپر بڑے بڑے اینکر تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں اور سیاستدان تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں اور مثبت مثبت بولے جا رہے ہیں. کسی بھی لغت کے اندر میم کے اوپر زبر نہیں ہے، مثبت نہیں ہے، بلکہ میم کے اوپر پیش ہے. مثبت لفظ ہے، مثبت لفظ بالکل غلط ہے. اسی طرح یہ چند الفاظ ہیں ملا کے لکھنا بالکل غلط ہے. مثلا آپ کا، یہ چند مثالیں ہیں. اس طرح کے بے شمار الفاظ ہیں. آپ علیحدہ لفظ ہے، کا علیحدہ لفظ ہے، اور ان کو الگ الگ لکھیں. آپ کی،
یہ بھی الگ الگ لفظ ہے. آپ کو علیحدہ لکھیں, کی کو علیحدہ لکھیں. ان کا, ان علیحدہ, اسی طرح ان کی, اس میں بھی کی کو علیحدہ کریں. جب کہ, جب علیحدہ کریں, اور کہ علیحدہ کریں. کیونکہ, یہ کیوں, یا کیوں علیحدہ کریں اور کہ کو علیحدہ کریں. جب کیوں علیحدہ کریں گے تو یہ نون جو ہے وہ خالی نون نقطے کے بغیر والا نون ہوگا جس کو ہم نون غنہ بولتے ہیں. کیوں کہ, اس کو بھی الگ الگ لکھنا چاہیے. اسی طرح یہ الفاظ ہے, اس طرح, اس علیحدہ لفظ ہے, طرح علیحدہ لفظ ہے. یہاں پر, یہاں پر, یہ جوڑ کے لکھنا غلط ہے. یہاں لکھیں علیحدہ, یہاں نون غنہ کریں گے, اور پر مل کر, مل علیحدہ لفظ ہے, کر علیحدہ لفظ ہے. اس طرح رول نمبر انگریزی کا لفظ ہے, اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم. رول علیحدہ لکھنا ہے, نمبر علیحدہ لکھنا ہے. سوال نمبر, سوال الگ لکھیں اور نمبر علیحدہ لکھیں. اسی طرح چک نمبر, یہ بھی چک علیحدہ لفظ ہے, نمبر علیحدہ لفظ ہے. بے شمار, یہ بے شمار, اس میں بے اور بڑی یہ, بے کو علیحدہ لکھیں اور شمار علیحدہ. بے بڑی یہ لکھنا ہے, بے اور بڑی یہ, اور یہ الگ کر کے لکھیں اور ساتھ شمار. اسی طرح یہ بے تاب, اس میں بھی اکٹھا جوڑ کے لکھنا غلط ہے. بے کو علیحدہ کریں, بے اور بڑی یہ, اور پھر بے تاب, تاب کو علیحدہ کریں. بے نظیر, یہ بھی اسی طرح ہے, بے اور بڑی یہ الگ کریں اور نظیر کو علیحدہ کریں. بے مثال, یہ سارے حروف اسی طرح ہیں. بے اور بڑی یہ کو علیحدہ کریں, باقی الگ کریں. یہ الگ الگ حرف ہیں, الگ الگ الفاظ ہیں, ان کو جوڑ کے لکھنا غلط ہے. چال باز, اس میں بھی چال الگ لفظ ہے اور باز علیحدہ ہے, اکٹھا جوڑ کے لکھنا غلط ہے. یہ اسی طرح کے بہت سے الفاظ ہیں جن کو ہم اس طرح جوڑ کے خام جوڑ کے لکھ لیتے ہیں, جوڑ کے لکھنا ان کو غلط ہے. یہ تھے چند مشہور الفاظ جن کا تلفظ اور املا درست کروانے کی کوشش کی گئی ہے. اسی طرح کے کچھ الفاظ اور ہوں گے جو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اگلے لیکچر میں وہ آپ کو بتا سکوں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ.